السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف کی آج پاکیزہ تاریخ ہے۔ جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ ہے۔ اس طرح سے 2 عیدوں کا اجتماع آج ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، بغیر رحمت کے کوئی بھی کسی کو نہیں پالتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، اگر اس کے دل میں رحمت کا جذبہ نہ ہو تو بچوں کو نہیں پالتی۔ ہم نے گزشتہ جمعے کی خطابات میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب باپ بھی دھکا مار دیتا اپنی اولاد کو تاکہ یہ ڈوب کے مر جائے، میں بچ جاؤں۔ جس ماں کے دل میں ممتا کا جذبہ ہوتا ہے وہی ماں اپنی اولاد کو پالتی ہے۔ کچھ ایسی عورتیں بھی دنیا میں ہیں جنہیں ڈائن کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ یہ وہ ہوتی ہیں جو اپنی اولاد پہ رحم نہیں کرتی ہیں، مار ڈالتی ہیں اولاد کو، انہیں ڈائن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے، صرف ہمیں اور آپ کو نہیں۔ جتنی مخلوق رب نے پیدا کی ہے نا، وہ سب کو پالتا ہے۔ کوئی اسے مانتا ہے تب بھی اسے وہ پالتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تب بھی اسے وہ پالتا ہے، کوئی اس کی شان میں بکواس کرتا ہے پھر بھی اسے وہ پالتا ہے، اس کے مقابل میں سینکڑوں لاکھوں خداؤں کو مانتا اور پوجتا ہے پھر بھی اللہ اسے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے رحمت للعالمین کا جو یہ سینٹینس ہے وہ کہیں استعمال نہیں کیا ہے۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، یہ ہے اپنی جگہ اس کا نام، مگر رحمت للعالمین کہیں بھی رب کے لیے ہم نے نہیں پڑھا، رب العالمین پڑھا ہے۔ پالنا بغیر رحمت کے ممکن نہیں ہے۔ رب اللہ ہے، رحمت مصطفیٰ ہے، اور جب پالنا بغیر رحمت کے ممکن نہیں تو جتنے پل رہے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے جو پل رہے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کی برکتیں ہیں جو ہم پل رہے ہیں۔
رب نے اپنی رحمت کو مصطفیٰ کی ذات میں مجسم کر کے بھیجا ہے۔ اے محبوب، رب میں ہوں، رحمت تو ہے۔ بغیر رحمت کے پالا نہیں جاتا کسی کو، اس لیے تو رحمت بن کے جا، پرورش میں کروں گا، رب العالمینی میری ہوگی اور رحمت للعالمین تیری ہوگی۔ تو اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ، میں نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ آقا کریم علیہ السلام کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو میرے نبی علیہ السلام کے جیونی میں، ان کے حیات طیبہ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں رحمت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا، خطاؤں کو درگزر کر دینا، ظلم لوگ ڈھاتے تھے، حضور معاف کر دیتے تھے، اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تاکہ دنیا کو اس بات کا احساس رہے اگر محمد نہ ہوتے تو ہم پالے نہیں جاتے۔ اور رب نے تو خود ہی فرما دیا نا، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو نا دنیا میں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پیڑ، پودے، آگ، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ سب اگر کسی کے دم قدم کا صدقہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ جسے اس بات کا احساس ہے وہ پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ کا جشن میلاد منا رہا ہے، اور جتنے نمک حرام لوگ ہیں وہ کنتو پرنتو میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم احسان فراموشوں میں سے نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ۔ اسی لیے جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن میلاد کے موقع پہ محفل میلاد منعقد کرنے سے لے کے جلوس عید میلاد النبی نکالنے تک کا یہ جو سارا ہمارا سسٹم ہے، یہ اسی احسان کا ایک بدلہ چکانا تو دور کی بات، ایک تھوڑی سی کوشش ہے کہ مصطفیٰ کی رحیمی، کریمی، ان کا رؤوف الرحیم ہونا ہماری طرف ملتفت ہو جائے، اس لیے کہ وہ امت پر بڑے شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ پیغمبر مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کا بھی نام رحیم ہے اور ہمارے حضور کا بھی نام رحیم ہے۔ یہ تو صرف اللہ کی صفات ہے، یہاں کیا کہو گیا؟ اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے۔ آپ زندہ ہے کہ مردہ ہے نا؟ زندہ۔ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ گونگے ہیں؟ بولتے ہیں۔ اللہ بھی بولتا ہے، آپ بھی بولتے ہیں، تو آپ مشرک ہو گئے۔ اللہ سنتا ہے نا، آپ بھی سنتے ہیں، تو اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، تو آپ مشرک ہو گئے۔ اللہ دیکھتا ہے نا، سمیع و بصیر ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سرداس ہیں؟ دیکھتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اس لیے ہم مشرک ہو گئے؟ جی نہیں، اللہ کا دیکھنا خود سے ہے، ہمارا دیکھنا رب کی رحیمی کریمی سے ہے۔ اللہ خود سے زندہ ہے، ہم اللہ کے کرم سے زندہ ہیں۔ اللہ خود سے بولتا ہے، ہم اللہ کے کرم سے بولتے ہیں۔ اللہ خود سے سنتا ہے، ہم اللہ کے کرم سے سنتے ہیں۔ اللہ خود سے زندہ، ہم خدا کے کرم سے زندہ ہیں۔
اس لیے یہ اصول کے ایسا ہے تو آپ مشرک ہیں جگہ، اور اللہ بھی کرم فرماتا ہے، نبی بھی کرم فرماتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہو اور نبی سے بھی مانگتے ہو تو یہ تو شرک ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب ہم مصطفیٰ سے مانگتے ہیں یا کسی بھی ولی سے مانگتے ہیں تو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر شرک کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، وہ بالکل نرے جاہل ہے جو اپنی جہالت کی اپج کی بنیاد پر خام خواہ کی جو ہے اٹکل پچھو پھینکتے رہتے ہیں تاکہ قوم کو گمراہ کیا جائے۔ تو ہمارے مصطفیٰ بڑے رحیم اور کریم تھے، رحمت للعالمین۔ ایک صحابی مدینہ شریف کی آبادی سے باہر نکلے، ایک باغیچے میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو آتی ہے اپنے گھونسلے کے پاس، بہت خوبصورت ہے۔ جب گھونسلے کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے 4-5 بچے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ نکلتے ہیں اپنا منہ کھولتے ہیں، اس کو دانا چگاتی ہے، تو انہیں بڑا اچھا لگا، چڑھ گئے پیڑ پہ اور سارے بچوں کو پکڑ کر کے اپنے کمبل میں لپیٹ لیا اور لے کے روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ جب اس ماں نے دیکھا نا چڑیا نے کہ یہ بندہ میرے بچوں کو لے کے جا رہا ہے تو وہ سر پہ منڈلاتی رہی اس صحابی رسول کے دیر تک۔ تو صحابی رسول نے محسوس کیا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے منڈلا رہی ہے، تو انہوں نے وہ جو کمبل میں بچوں کو لپیٹ رکھا تھا اسے کھول دیا۔ وہ چڑیا بھی آ کے بیٹھ گئی اپنے بچوں کے ساتھ میں کہ جہاں ہمارے بچے کو لے جا رہے ہو ہم کو بھی وہیں لے چلو۔ اسے ممتا کہتے ہیں، اسے رحمت کہتے ہیں، جو جذبہ رحمت ہے نا ماں کے دل میں۔ لے گئے، ہمارے حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، گئے یہ، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے کمبل کو کھولا اور چڑیا کے بچوں کو نکالا باہر، اور وہ اس کی ماں بھی نکلی۔ بچے تو زیادہ چل نہیں پاتے تھے، 4-5 بچے اکٹھا کھڑے رہے، چوں چوں کرتے رہے، اور اس کی ماں جو تھی نا اپنے بچوں کے چاروں طرف طواف کرنے لگی۔ میرے حضور دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ کہا صحابی کیا بات؟ کہا حضور میں جنگل سے گزر رہا تھا، مجھے یہ بچے بڑے خوبصورت لگے، میں اس کو پکڑ لیا، اور جب بچوں کو لے کے چلا تو یہ چڑیا بھی دیر تک ہمارے سر پہ منڈلاتی رہی۔ میں نے جب اپنا کمبل کھولا تو وہ بھی آ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی، میں سب کو لے کے ادھر آ گیا ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے میرے صحابی کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے زندہ رہنا گوارا کرتی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ ماں کی ممتا ہے، جس طرح یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ خود کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے آمادہ ہے، بلا تشبیہ۔ اس ماں سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن خود اگر دوزخ میں جانے کا کام بندہ کرتا ہے تو پھر تو اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے چاہے تو وہ معاف کرے اور چاہے جہنم کا اسے مسافر بنا دے۔ اب دیکھیے سرکار کا جذبہ رحمت، میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابی ان بچوں کو شرافت سے اٹھاؤ، اور جہاں سے گھونسلے سے اٹھا کے لے کے آئے نا ان بچوں کو جا کے اسی گھونسلے میں چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ میری غیرت، میری محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ کسی بھی چڑیا کے بھی بچوں کو ان کے ماں سے یا اس کے گھر سے دور رکھا جائے۔ لے جاؤ اسی جنگل میں جس پیڑ سے اتار کے لائے ہو وہاں جا کے رکھ کے آ جاؤ۔ یہ نبی نے اپنی رحمت کا ثبوت پیش کیا، رحمت للعالمین نے کہا۔ اسی پہ بس نہیں، بے شمار مواقع ایسے آئے ہیں آقا علیہ السلام کے زندگی پاک میں، تو میرے نبی نے بس دیکھا اور معاف کر دیا۔ ازلی دشمنوں کو بھی حضور نے معاف کیا ہے۔ کس طرح سے کہ پورے 1-2 دن نہیں
2-4 مہینہ نہیں، 2-4 سال نہیں، نبوت کے اعلان سے لے کر کے جب تک ہجرت نہیں کیا 13 سال تک مکہ والوں نے کوئی ظلم اٹھا نہیں رکھا تھا. یعنی کہ ہر ظلم کا حربہ آزمایا ہمارے حضور پر، مار پیٹ اور ہاتھ پیر کو زخمی کیا، سر پھوڑا اور جانے کیا کیا ظلم اٹھائے، مگر میرے حضور نے اس کا پلٹ کر جواب نہیں دیا. ایک وقت وہ بھی تو آیا تھا نا جب طائف کی سرزمین پہ حضور تشریف لے گئے تھے. آقا کو لگا کہ مکہ والے بڑے سنگ دل ہیں، طائف کے لوگوں میں ہو سکتا ہے ان کا دل نرم ہو، وہاں پر جو ہے سبزہ اگتا ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، پانی کی وہاں بہتات ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل نرم ہوں. تو حضور تشریف لے گئے. مکہ والوں کے ایمان سے مایوس ہوئے تو طائف گئے، 70 کلومیٹر دور، 140 کلومیٹر دور. وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملے اور حضور نے اپنی آمد کا انہیں مطلب بتایا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں. ایک نے کہا اچھا، تو پورے حجاز میں تم سے زیادہ کوئی قابل نہیں ملا تھا جو تمہارے اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے؟ بدتمیزی دیکھیے. ایک نے کہا اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا تو اس سے بڑا مذاق کچھ نہیں ہو سکتا ہے، معاذ اللہ. ایک نے کہا محمد اگر تم نبی ہو سچے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کچھ کہنا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور چپ رہنا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولوں گا تاکہ کوئی عذاب ہم پر نہ اترے اور کوئی مشکل میں مبتلا نہ ہوں، ایمان نہیں لائے. اب ہمارے حضور نے دیکھا کہ انہوں نے سب نے نکار دیا تو آقا علیہ السلام مایوس ہو کے واپس مکے کی طرف پلٹنے لگے. تو طائف کے لوگوں نے بچوں کا ایک ٹولہ لگا دیا ہمارے حضور کے پیچھے. جیسے سرکار اپنا قدم اٹھاتے آگے بڑھانے کے لیے اسی پیر پہ پتھر مارتے. اتنا پتھر مارا تھا طائف میں کہ آپ کی جو جوتی شریف تھی وہ خون سے بھر گئی تھی. پیدل چلتے چلتے خون جم گیا اسی جوتی شریف میں، اور آپ کے قدمین شریفین بھی اسی میں جم گئے تھے خون کے اندر، چلا نہیں جاتا تھا. جب تھکن سے چور ہوتے خون بہتا رہتا اور بیٹھ جاتے تو ظالم حضور کا دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کرتے اور چلنے کو بولتے، پھر جیسے سرکار قدم اٹھاتے پھر پتھر مارتے. آپ کے ساتھ آپ کے ایک غلام تھے، خادم صحابی تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کو بھی زخمی کیا، ان پر بھی ظلم ڈھایا. ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا. اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کے پوچھ لو، اس سے کہہ دو اگر تیری منشا ہو محبوب تو مجھے پہاڑوں کا فرشتہ کہا جاتا ہے. مجھے اللہ نے یہ پاور دیا ہے ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ایک ساتھ ملا دوں تاکہ طائف کے لوگ اسی میں دب کے مر جائیں. اللہ نے وہ سب دیکھا ہے جو آپ کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، اور مجھے رب نے کہا ہے کہ ان پہاڑوں کو ملا دوں. آپ کیا کہتے ہیں سرکار؟ اچھا، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے اور آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کو طاقت مل جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کی نانی یاد آ جائے، یہ کریں گے نا آپ. میرے حضور نے کیا کیا؟ کہا او پہاڑوں کے فرشتے، میں ان کی تباہی کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. اے میرے پروردگار، میری قوم کو ہدایت دے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے. اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا ہے تو کم از کم ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جو تیرے محمد کا کلمہ پڑھے اور تیری عبادت کریں. اتنا زخموں سے چور ہو کر کے
قوم کو وہی معاف کر سکتا ہے جسے رحمت للعالمین بنایا گیا ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. آقا نے سب کو معاف کر دیا. حدیبیہ کا موقع آیا ہے. مکہ سے جب ہجرت کر کے سرکار مدینہ گئے اور مدینہ شریف سے واپس مکہ وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے صحابہ کو لے کے نکلے. کوئی 1500 صحابہ کی جماعت تھی. احرام پہنے ہوئے تھے, تلواریں میان میں ڈالی ہوئی تھی, قربانی کے جانور بھی لیے ہوئے تھے. مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ رستہ روک دیا. کہا محمد کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیا جائے گا. عروہ ابن مسعود کو بھیجا گیا, جاؤ اور حالات کا جائزہ لے کے آؤ. ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا ہمارے حضور وضو کرتے تھے نا, تو وضو کرنے کے بعد جو پانی گرتا تھا وہ پانی زمین پر نہیں گرتا تھا, کسی نہ کسی صحابہ کے ہاتھ پر وہ گرتا تھا اور صحابی اس پانی کو پی لیتے تھے اور چہرے پہ مل لیتے تھے, سینے پہ مل لیتے تھے. کھکھار کے تھوک فرماتے تھے تو تھوک شریف بھی صحابہ کے ہاتھ پہ گرتا تھا اور اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. جب عروہ ابن مسعود واپس لوٹ کے مکہ آئے تو انہوں نے کہا وہ مکہ کے لوگوں, محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, تم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے ہو. اس لیے کہ جنگ جو ہے فرزانوں سے لڑی جاتی ہے, دیوانوں سے نہیں لڑی جاتی ہے. محمد نے دیوانے پیدا کیے ہیں. جو قوم اپنے پیغمبر کے وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتی, وہ قوم اپنے پیغمبر کے خون کا قطرہ کیسے زمین پہ گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو محمد کو ان کے حال پر. مگر لوگ مانے نہیں. کہاں آنے نہیں دیں گے مکے میں. نہیں, اللہ کی طرف سے یہ کچھ انفارمیشن آئی پیغمبر کو, محبوب ان سے معاہدہ کر لو. اسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. جدہ اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی ہے جسے صلح حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے. وہیں پر ایک پیڑ کے نیچے حضور تشریف فرماتے اور وہاں صلح کا معاہدہ طے کیا جانے لگا. تو جب تحریر لکھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے, یہ تحریر محمد الرسول اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہے, تو کافروں کی طرف سے جو لوگ آئے تھے یہ معاہدہ طے کروانے کے لیے, انہوں نے کہا نہیں, محمد رسول اللہ کا تو جگہ ہی ہے, محمد ابن عبداللہ لکھیے, رسول اللہ نہیں لکھیے آپ. میرے نبی نے کہا علی یہ مٹا دو, محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا, میرے قلم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے تو یہی رہے گا سرکار. میری ہمت نہیں کہ میں اس پر قلم چلاؤں. میرے نبی نے کیا کیا, کہا لاؤ مجھے دو. سرکار کی خدمت میں پیش کیا. نبی نے اپنے قلم سے اس تحریر کو مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا. صحابہ بڑے غصے میں تھے, اتنا دب کر کے فیصلہ کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. اسی میں ایک معاہدہ یہ بھی لکھا گیا, اگر کوئی مسلمان مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ جاتا ہے تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے مکہ, اور کوئی مدینہ سے مکہ آتا ہے تو مکہ والا اسے واپس نہیں کرے گا. کتنا سخت معاہدہ تھا یہ بھی لکھا گیا. تحریر ابھی لکھی جا رہی تھی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول مکے میں, تو ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. اسی حال میں حضور کی بارگاہ میں آئے حدیبیہ کے مقام پہ, کہا یا رسول اللہ ہم پہ رحم فرمائیے, بہت ظلم ڈھا رہے ہمارے باپ, ہمارے چچا, ہمارے خاندان کے لوگ, مکہ والے. حضور ہم کو مدینہ لے کے چلیے, ہم کو مدینہ لے کے چلیے. تو صحابہ کو یہ دیکھ کر کے بڑا افسوس بھی ہوا, اور جو ان کے اندر جذبہ تھا اس کی پیش نظر کہا نہیں ان کو لے جائیں مدینہ. تو مکہ والوں نے کہا اگر ان کو لے جائیں گے تو معاہدہ ہم نہیں کریں گے. پھر واپس ان کا بھی معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا ہے, تو ہم لے جاتے تو کیا دقت آتی ہے. کہا نہیں, ان کو ہم نہیں جانے دیں گے. حضور نے کہا کوئی بات نہیں, تم ان کو لے کے جاؤ.
حضرت عمر اتنا غضبناک ہو گئے، غصے میں گئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر تمہیں پتا نہیں ہے اتنا دب کر کے کیا صلح کیا جانا چاہیے تھا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر ہوش کے ناخن لو، تمہیں پتا ہے تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ چپ ہو گئے حضرت عمر۔ معاہدہ لکھا گیا، اس سال آپ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے، واپس جائیے، اگلے سال آئیے گا تو اس کے یہ شرطیں ہوں گی، یہ بندو ہوں گے، اس کی پالنا کرنی پڑے گی۔ اسلام اگر دہشت گردی کا مذہب ہوتا، جھگڑے کا مذہب ہوتا تو کر لینا چاہیے تھا۔ میرے نبی نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دب کر کے بظاہر صلح کیا، یہ میسج دینے کے لیے اسلام جھگڑے کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن و شانتی کا پیسفل مذہب ہے۔ اسی موقع پہ یہ بھی واقعہ پیش آیا، سارا پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں، وضو بنانے کے لیے پانی نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی مشکل آ گئی ہے، کہاں وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں، کھانا نہیں بن سکتا ہے، پانی نہیں ملا پینے کے لیے۔ تو حضور نے جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ کسی کے پاس مشکیزے میں تھوڑا بہت پانی ہے تو لے کے آ جاؤ۔ سب نے اپنا اپنا مشکیزہ نچوڑا تو ایک پیالہ پانی نکلا، صرف ایک پیالہ، لاؤ، بارگاہ کریم میں پیش کیا۔ میرے حضور نے اپنا یہ 5 انگلیوں کا حصہ اسی پیالے میں ڈالا، یہ جو پور کے بیچ میں گھائی ہے نا، یہ اس کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اس پور کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، بہنے لگا جیسے ندی بہتی ہے۔ صحابہ نے پانی پیا، غسل کیا، وضو کیا، مشکیزے بھرے، اونٹوں کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا، اور پانی حق جوش مار رہا تھا، جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتا ہے تمہیں ہم کتنے لوگ تھے؟ کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 صحابہ نے خود پانی پیا، نہایا، وضو کیا، گھوڑوں کو پانی پلایا، مشکیزے بھرے، ایک پیالہ پانی تھا، ایک پیالہ پانی تھا، اور حضور کے اس گھائی سے پانی جاری تھا۔ یہ معجزہ سرکار کا حدیبیہ کے مقام پیش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر ہم 1500 نہیں لاکھ 2 لاکھ ہوتے، کتنے بھی ہوتے، اتنا پانی تھا حضور کے انگلیوں میں کہ سارے کے سارے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں۔ حضور گئے معاہدہ کر کے، اس معاہدے کا رزلٹ کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ 1 2 نہیں، کئی 100 صحابہ مسلمان بنے، کئی 100 لوگ مسلمان بنے، کلمہ پڑھا حضور کا اور نبی کی غلامی میں داخل ہوئی ہے، اس معاہدہ کو دیکھ کر کے کہ محمد نے صلح و آشتی اور رحمت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ وہ چاہتے تو جنگ کرتے، لیکن نبی نے جنگ نہ کر کے صلح کا راستہ اپنایا تاکہ دنیا کو پتا چلے اسلام پیسفل مذہب ہے جو شانتی کا پرتیک ہے، لوگوں میں صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب میرے نبی نے تقریباً 1 2 نہیں 12,000 فوج لے کر کے مکہ پہ چڑھائی کی، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، فتح مکہ۔ جب مکے کے قریب آئے نا تو حضور علیہ السلام نے جھنڈے دیے، ایک مسجد تھی پہلے، اب تو نہیں ہے، توڑ ڈالا نزدیوں نے، چھپرا مارکیٹ جو تھی باب مروہ سے جنت المالا کی طرف جاتے وقت چھپرا مارکیٹ پڑتی تھی پہلے، اب تو نہیں ہے، سب توڑ ڈالا۔ وہ چھپرا مارکیٹ جہاں ختم ہوتی تھی اس کے اخیر حصے پر ایک مسجد تھی جس کو مسجد رایا کہا جاتا تھا، جھنڈا والی مسجد۔ اسی مسجد میں میرے کریم آقا نے اپنے کچھ صحابہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔
یہ جھنڈے یوں نہیں لگ رہے ہیں، اور یہ جھنڈا لگانا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ صحابہ نے جھنڈا بلند کیا جب مصطفیٰ جلوس کی شکل میں مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں چبھ جاتا لوگوں کو، کسی کی سینے میں گڑ جاتا، کسی کی آنکھوں میں گھس جاتا ہے چھوٹا چھوٹا جھنڈا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ دیکھ کے مرے جا رہے ہیں بیٹے، ارے یہ جلوس، یہ جھنڈا، یہ پھلا، یہ پھلا۔ میرا تو ایک ہی چیلنج ہے، تم ایک دلیل دے دو قرآن اور حدیث سے۔ یہ پھریاں لگانا، جھنڈے لگانا، کمکمے لگانا، مسجد سجانا، اگر اس کے ناجائز ہونے پر تم ایک ریفرنس دے دو حدیث یا قرآن سے، ہم سال کے 365 دن یہی تقریر کریں گے جو تم کہو گے۔ اب تک کوئی مائی کا لال سامنے نہیں آیا ہے۔ ہم بھی پھیکم پھاک کی بات نہیں مانتے ہیں، جیسے ہم دلیل دے دیں نا قرآن و حدیث سے، ہمیں بھی دلیل قرآن و حدیث سے ہی چاہیے، تمہارے کٹھملوں کی دلیل نہیں چاہیے ہمیں۔ صحیح بات ہے سر۔ تو صحابہ نے، تو میرے نبی نے جھنڈا دیا۔ سرکار اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے۔ جب کوئی فوج کسی ملک کو فتح کرتی ہے نا تو سینہ تان کے اس ملک میں داخل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے ٹچ ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے، مولا جن مکہ والوں نے مجھے مکہ سے نکالا اور مدینہ بھیجا، تیرا کتنا بڑا کرم ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر تو نے مجھے فاتح بن کے مکہ بلایا۔ جھنڈا لیے صحابہ بڑے شان سے اعلان کرے۔ ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج قتل کرنے کا دن ہے، آج مارنے کاٹنے کا دن ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے، ابھی اپنا انہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا عباس دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں لوگ، وہ تو آج قتل کریں گے محمد، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں مار ڈالیں گے ہم کو۔ جا کر کے حضرت عباس نے حضور کو بتایا کہ ایسا ایسا آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے ان صحابی کو بلایا، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، کہا نہیں ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے، آج بھی ہم جب جلوس نکالیں تو ہمارے جلوس میں سے ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے جس سے غلط میسج جائے۔ ہاتھی گھوڑا لے کر کے نہیں، ادب کے ساتھ جاؤ۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے ہیں کہ مصطفیٰ کے جلوس میں سینہ پھلا کے چلیں، جی نہیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو جلوس نکلتا ہے ہم لوگ پیدل جا رہے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ جانے کائنات، جانے عالم، خدا کے محبوب کی محبت میں ان کے ولادت کے موقع پہ ہم نے جلوس نکالا ہے تو ہم سینہ تان کے چلیں گھوڑے پہ بیٹھ کے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ نبی نے جھنڈا لے لیا اور کیا فرمایا، تم جھنڈا اٹھانے کے لائق نہیں، دوسرے صحابی کو دے دیا۔ کیا فرمایا، کہو صحابہ اب یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے۔ جب یہ اعلان ہوا نا تو لوگ خاموش ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ محمد کے ماننے والے یہ 12,000 کی تعداد میں ہیں، تو اب یہ کیا کرتے ہیں آگے۔ پتہ ہے 13 سال تک کتنا ستایا تھا مکہ والوں نے، بلال حبشی کو کتنا مارا تھا، خباب بن العرس کو کتنا مارا تھا، آگ کے انگارے پہ لٹا دیا، پوری چربی پیٹھ کی پگھل گئی، آگ بجھ گئی تھی، کسی کو نیزہ مار کے مار ڈالا تھا، حضور کے جسم ناز پہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، اسی میں سرکار دبنے کی کیفیت میں تھے، دم گھٹنے لگا تھا، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے گھسیٹا، دم گھٹنے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ سب ایک ایک جرم ان کا یاد آ رہا تھا، صحابہ کو بھی حضور کو بھی یاد آ رہا تھا، اور یہ بھی ڈر کے مارے سب چپ چاپ کھڑے تھے کہ آج تو مارے جائیں گے قاعدے سے، آج بہت بری پٹائی ہوگی، آج ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سب ڈر کے مارے خوف زدہ تھے پورے مکہ کے لوگ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
ایک جملہ ارشاد فرمایا، او مکہ کے لوگوں، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ ایک جملہ ایسا تھا کہ لوگ اندر سے باہر تک کانپ اٹھے، ہمت جٹائی اور سب نے بیک زبان یہ کہا تھا، اخن کریم وابن اخن کریم، محمد تم کرم والے بھائی، کرم والے باپ کے بیٹے ہو، ہم تم سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو جانتے ہمارے حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، جاؤ ہم نے سب خطائیں تمہاری معاف کر دی۔ اسے رحمت کہتے ہیں۔ جب نبی نے یہ اعلان کیا نا تم سے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، تو لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سارے ظلم کرنے والوں کو میرے مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو موقع مل جائے، دشمن پر کنٹرول مل جائے نا، تو پوری حسرت نکالیں گے، چمڑیاں ادھیڑ لیں گے مار مار کی۔ مگر یہ رحمت للعالمین کی اس رحمت خاصہ کا حصہ تھا کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی میرے کریم آقا نے ایک دم معاف کر دیا۔ اور پھر حضور تشریف لے گئے کعبہ کے پاس، تو دیکھا 360 420 خدا اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اوپر لٹکا ہوا ہے، کوئی ادھر ٹنگا ہوا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے ڈنڈا لے کر کے ایک ایک کو پیٹ کے نیچے گرایا، کچھ اوپر زیادہ اوپر لٹکے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھے پہ آپ بیٹھ جائیں اور اس کو گرا دیجئے۔ حضور نے کہا علی نبوت کا بوجھ اتنا ہلکا نہیں جسے تم برداشت کر لو، ہاں تم میرے کندھے پہ بیٹھو علی، تم میرے کندھے پہ بیٹھو اور تم اس کو گرا دو۔ نبی نے علی کو کندھے بٹھایا اور ایک ایک کو پٹک کر کے حضرت علی نے گرایا، اور پھر چھلانگ لگا کے نیچے آئے۔ پوچھا چوٹ تو نہیں لگی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اٹھانے والا پیغمبر ہو اور وہ اتارنے والا جبریل ہو تو چوٹ کس کو لگ سکتی ہے؟ جب علی کندھے پہ بیٹھے تھے تو پوچھا تھا علی کہاں تک پہنچے؟ کہا سرکار اگر اجازت دیں آپ تو میرا ہاتھ اتنا قریب ہے اللہ کی عرش کا پایا چھو سکتا ہوں میں۔ یہ اعزاز مصطفی ہے۔ پورے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور پھر اس کے بعد اذان دلوائی گئی۔ جب اذان دینے کی باری آئی نا تو میرے نبی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی عشر مبشرہ کسی کو نہیں حکم دیا، نبی نے ایک کالے بلال کو حکم دیا۔ میرے نبی نے غلاموں کو آزادی دلوائی، کنیزوں کو آزادی دلوائی۔ کنیز اور غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، ظلم کیا جاتا تھا ان پر۔ نبی نے فرمایا او غلاموں اور کنیزوں کے مالکوں، تم پر لازم ہے جو کھانا تم کھاؤ گے وہی اپنے غلام کو کھلاؤ گے، جو لباس تم پہنو گے وہی اپنے غلام اور کنیز کو پہناؤ گے۔ اگر کوئی تم نے زیادہ محنت کا کام غلام اور کنیز کو دے دیا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم اپنا ہاتھ بٹانا اس کام میں تاکہ غلام تمہارے کام سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے کہتے ہیں غلاموں کو ان کا حق۔ آج بہت سارے آج مزدور ڈے ہے تو آج اومن ڈے ہے تو آج جی وہ ٹیچر ڈے ہے تو آج پھٹیچر ڈے ہے، یعنی کون کا مدر ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے، اور سارے ڈے منانے والوں یہ ظاہری لولی پاپ مت دکھاؤ۔ حقیقت میں اسلام کے پیغمبر نے غلاموں کو ان کا حق دیا، بیواؤں کو حق دیا، زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو ان کا حق دیا۔ میرے پیغمبر نے مزدوروں کی مزدوری کے حوالے سے فرمایا اس کی مزدور کی
पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। ये पैगंबर ने फरमाया। किसने हक अदा किया इन सब का? गुलामों को भी चाहिए, मजदूर को चाहिए, माओं को चाहिए, बेटों को चाहिए, और कनीजों को चाहिए, बेवाओं को चाहिए, और साथ ही साथ वो बच्चियां जिनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़, तो उनको भी चाहिए। इन सबको चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएं। इसलिए कि सही मानों में आजादी और मुक्ति का प्रमाण पत्र अगर किसी ने दिया है तो इस्लाम के पैगंबर ने दिया है। इसलिए खुशी मनाना चाहिए हर एक को हुजूर की आमद के मौके पर। और इस खुशी मनाने के हवाले से कोई साहब तुर्रम खां ना बने कि मैं फलाना सेठ हूँ, मैं धमाका सेठ हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, मैं बहुत मालदार हूँ और मैं जो है मेरी तूती बोलती है। यहाँ कुछ नहीं बोलती है। यहाँ जिब्रील भी आता है तो बड़ी हिम्मत से बोलता है, हाँ तुम्हारी औकात क्या है? सांसें रोक लेते हैं लोग जब मुस्तफ़ा की दहलीज पे आते हैं। गुलामी की नजरें पेश करो मुस्तफ़ा की बारगाह में, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। अभी भी पूरे शहर में बहुत सारे डीजे लगा के लोग बहुत शोर शराबे के साथ नाते लगाए हुए हैं, कान फटे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? तुम्हारी गैरत मर गई है। इस्लाम किसी को तकलीफ देने का हुक्म नहीं देता है। नात आपने सुननी है ना, सुन लो, अपनी क्या दिक्कत आती है? क्यों इतना तेज टेप रिकॉर्ड बजाते हो कि पूरे मोहल्ले की नींद हराम हो जाए? कतन इस बात की इजाजत नहीं। आपको पता है अगर कोई शख्स कुरान शरीफ पढ़ रहा यहाँ बैठा हुआ है तो उसे हुक्म है कि अगर लोग सुनते हैं तब तो वो बुलंद आवाज से पढ़े, और लोग सुनते नहीं है तो चुप्पे चुप्पे पढ़ो। जो लगाए हुए डेग का डेग लगाए हुए सजाए हुए हैं, कोई सुनता है? किसी का कान फाट को क्या होगा? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सही मानों में समझें हमारा दीन क्या है।